میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ ادریس تبسم میرا نام ہے، اور میں آج جناب عطاء الوجود صاحب کا ڈیلی نوٹیبل یوٹیوب چینل کے حوالے سے تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو اس بر صغیر میں بہت بڑے عالم اور فاضل اور شاعر تھے۔ وہ اتنے بڑے تھے جن کا نام تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کا کشمیر سے تعلق تھا۔ 19-20 سال کی عمر میں غالب کے زمانے میں وہ دہلی آئے۔ دہلی آنے کے بعد انہوں نے شاگردی جناب مرزا غالب صاحب کی، بلکہ جب آئے تو وہ مرزا غالب اس وقت بہادر شاہ ظفر کے محل میں بیٹھ کر شاعری فرما رہے تھے، تو انہوں نے بلایا کہ کوئی نوجوان آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ان کو بلا لیا اندر، بلکہ بہادر شاہ ظفر نے بھی اجازت دی کہ آپ لے آئیں۔ تو مولانا حالی نے جب ان کی شاگردی کی اور اس کے بعد مسدس حالی لکھی انہوں نے، اس کے بعد بہت سارا ایک کام کیا ادب کے اوپر، علم کے اوپر، شاعری پر، اور انہوں نے ایک پانی پت میں مسلم حالی، بلکہ انہوں نے حالی نہیں بلکہ مسلم ہائی اسکول کے نام سے، تو جب آپ وفات پا چکے تھے تو وہاں کے جو لوگوں نے ان کو مولانا حالی مسلم ہائی اسکول کا نام دیا گیا۔ تو ان کے ایک پوتے تھے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب میرے والد کی جگہ تھے، بلکہ میرے استاد تھے، میرے محسن تھے، بہت بڑے سیاست دان تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے ایماندار تھے، لیفٹ کی سیاست کرتے تھے۔ اور ان کا اور میرا تعلق کس طرح بنا کہ ان کے ایک پھپھی زاد بھائی جن کا نام تھا خواجہ احمد عباس صاحب، وہ میرے فادر کے دوست تھے۔ تو جب میں پاکستان آیا تو انہوں نے مجھے ایک رخصہ دیا کہ آپ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے ملیے گا۔ تو اس وقت سے آج جب کہ میں موجود ہوں، اب سے 2 سال پہلے ڈاکٹر مبشر صاحب اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ ان کی کیونکہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر مبشر صاحب پارٹیشن سے پہلے یہاں آپ کے جو کالج ہے انجینئرنگ یونیورسٹی، وہاں پڑھایا کرتے تھے، اور پارٹیشن سے پہلے آ چکے تھے وہ، اس کے بعد یہی سیٹل رہے۔ انہوں نے بہت بڑی سیاست کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ وزیر خزانہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود انہوں نے تمام جتنی بھی سیاست تھی، دیکھا اگر جائے تو پروجیکٹ جو لکھا گیا تھا بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کا، وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے لکھا تھا، بلکہ ڈاکٹر مبشر حسن سے مشورے لیا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، لیکن نہ جانے کس بات پر ان کا اختلاف ہوا، جس میں جے رحیم بھی تھے، جس کے اندر بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے سوری ذرا ہلو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نہایت ایماندار، بااصول، جبکہ مجھے اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ جب بھی میں کبھی ملنے آتا تھا، ان کا ایک طریق تھا کہ جب کوئی شخص آئے اور ملازمین کو تنبیہ تھی کہ بھائی پہلے ان سے لکھوائیں اور اس پر ٹائم لکھیں، تاریخ لکھیں، نام لکھیں، کون سا ملنا چاہتے تھے۔ ان کا ایک رویہ جو تھا وہ بیوروکریٹک تھا، جو کہ بہرحال مجھے نہیں پسند تھا۔ میں کیونکہ بلا جھجک بغیر لکھے میں داخل ہو جاتا تھا، ملازم مجھے بڑے گھور کے دیکھتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک محبت کی بات یہ تھی، وہ مجھے کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ تم بغیر اجازت کے اندر کیوں آئے، بغیر چٹ کے کیوں اندر آئے۔ شروع تو میں نے 2-4 بار چٹیں بھیجی ان کی ڈاکٹر صاحب کو، جب ان سے میری رفاقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 53 سال رہی۔ ان 53 سالوں میں نے جو کچھ بھی سیکھا، جتنا بھی کچھ سیکھا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے سیاست میں سیکھا ہے، بااصول ان سے سیکھے ہیں۔ تمام دنیا میں رہنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ کیا ہے، انداز کیا ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کس طرح ہوتی ہے، تمام ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا ہی ریفلیکشن تھا جو میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آج میں بھی 75-76 سال کا ہونے لگا ہوں۔ اب میں کیونکہ اپنے بچوں کو وہی تربیت دیتا ہوں کہ بھئی آپ مینجمنٹ رکھیں زندگی کے تمام معاملات کے اندر، جس طریقے سے بھی زندگی
گزارنی ہے، مینج کر کے گزارے، ایسے نہیں کہ آپ جانوروں کی طرح انسان زندگی گزارے، نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اصول تھا، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا، سیاست کی سیاست انہوں نے کی، بھرپور طریقے سے کی، اور جب سیاست کی ہے تو ایمانداری کے ساتھ کی ہے، اور جب سیاست کو چھوڑا ہے تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ لایا، بھٹو شہید کے نام سے ایک مبشر صاحب کی زندگی کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اولاد کوئی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی جو بیگم ہیں، ان کا ایک کلینک ہے زینت کلینک کے نام سے، جو بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے جو اثاثے تھے، انہوں نے قوم کے نام ٹرسٹ بنا دیا۔ اس ٹرسٹ کے اندر غریبوں کا علاج ہوتا ہے، غریبوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جو آدمی پیسے دینا چاہتا ہے، جو کوئی آدمی کیپیبل ہے، تو ان سے پیسے بھی لیتے ہیں وہ، لیکن غریبوں کو وہ پیسے نہیں لیتے، بلکہ جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ دیکھ لیتا ہے، جانتا ہے، بلکہ وہ ایک زمانے میں انہوں نے فارم رکھا تھا کہ بھئی اس کے لیے فارم، تو ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کی مخالفت کی کہ اس سے انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا۔ آپ کی اپنی نظر ہے، آپ کا اپنی سوچ ہے، آپ ان کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، شکل صورت سے کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو تمام چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو کہتے تھے انسان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی نے پیسے نہیں ہیں تو اس کو ویسے آپ یہ نہیں لکھیں کہ پور لکھیں، جیسے کہ دنیا ہسپتالوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت انسان دوست تھے، بہت محبت کرتے تھے انسانوں سے، غریبوں سے، جہاں تک، لیکن کچھ لوگوں کو شکایت تھی کیونکہ وہ باوصول آدمی تھے، یہ نہیں تھے کہ منہ اٹھایا جب چلے گئے، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بہت عرصے انڈیا بھی ہم ساتھ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، لیکن ڈاکٹر صاحب 10 بجے بالکل ہی اپنے بیڈ پر چلے جاتے تھے، سمجھے، اس کے بعد وہ کتاب اگر لے کے رات کو بیٹھے ہیں تو رات کو کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ 12-1 بجے تک، بہت بار سم فنکشن بھی ہوتے تھے، کیونکہ پاک انڈیا پیپل فورم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہی مجھے ممبر بنایا تھا، میں پیپلز پارٹی کا بھی ممبر ڈاکٹر مبشر حسن نے بنایا، اور مجھے ممبرشپ جو دی پاکستان انڈیا پیپل فورم کی، وہ بھی مبشر حسن صاحب نے دی۔ میں 9 انڈیا پاکستان کے 9 جوائنٹ کنونشن میں اٹینڈ کر چکا ہوں، انڈیا اور پاکستان کے، سمجھے۔ تو آخری الہ آباد کا تھا 2012 میں جو ہوا ہے کنونشن، اس کے بعد کوئی کنونشن نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی دکھ تھا، بہت ہی تکلیف تھی اس بات کی کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ دوستو ساتھیو، اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے متعلق تو اگر 10 کتابیں بھی لکھی جائیں تو وہ بھی کم ہیں۔ میں ناسازی طبیعت کی وجہ سے میں اس وقت مزید آگے نہیں بولنا چاہتا، بلکہ اس سلسلے کو ڈاکٹر مبشر حسن کے میں کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی تمام زندگی کی جو میرے سامنے ہے، ان کی تمام زندگی، ان کے اتنے روشن پہلو ہیں، میں اور جو ان کے چھپے ہوئے پہلو ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔